إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اور یہ آیت آج کے لیے خطبے کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم اصول ہمیں اور آپ کو بتایا۔ دین اسلام پر چلنے کے لیے، دین اسلام پر چلنے کے لیے بہترین اصول اور ایک اہم اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم تم کو ملا اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تم کو ملی، انہی دونوں چیزوں کے اندر نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے بصورت دیگر۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کے حکم سے یا تو آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خسارہ ہے اور نقصان ہے۔
دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خسارہ اور نقصان ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو. خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کی ممانعت. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، آپ کی توقیر میں، آپ کے مقام میں، آپ کے مرتبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہم کچھ اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ معاملہ غلو تک پہنچ جاتا. غلو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو. حد سے آگے بڑھ جانے کو، کسی کی تعظیم میں، کسی کی توقیر میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اس کو غلو کہا جاتا ہے. اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے ہمیں منع فرمایا. چنانچہ بات شروع کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کی ممانعت کیا ہے. قبل اس کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. کیا اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مرتبہ کو بیان فرمایا یا نہیں بیان فرمایا؟ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ باتیں سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی ہے؟ آپ کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا ہے؟ اگر ہم کو اللہ کی کتاب کے ذریعہ سے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی مقام، آپ کے مرتبے، آپ کی عزت، آپ کی توقیر کا اگر ہم کو پتہ چلتا ہے تو ایمانی تقاضا ہمارا ہے کہ ہم اپنے تمام تر مقام کو، مرتبے کو، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے ہم وہی تک محدود رکھیں جہاں تک اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو کس طریقے سے بیان فرمایا. آپ اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی بے شمار چیزیں اور اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی انواع اور اقسام کی نعمتوں کا آپ مشاہدہ کریں. کتنی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. یہ پانی کا ملنا، ہوا کا ملنا، سانس کا لینا، اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی. لیکن ان انواع اور اقسام کی نعمتوں کو دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم کو پانی دیا، ہم نے تم کو ہوا دیا. اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا. اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک رسول اس کے لیے بھیجا. یہ اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا. احسان ہے مومنوں پر، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
یہ احسان، یہ مقام، یہ مرتبہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا کیا کہنا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نبی کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین شان بیان فرما رہا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو، آپ کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان فرمایا اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اے نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی عمر کی قسم فرمائی، قسم کھائی اللہ رب اللہ لعمرک، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی مقام، آپ کی مرتبہ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ایک مومن اپنی زندگی کے روز و شب میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا شروع کر دے، آپ کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دے، آپ کے مقام مرتبہ کو بیان کرنا شروع کر دے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ شان جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ہم ختم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، جب یہ مقام جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہے، کیا ہم اس پر راضی نہیں ہیں؟ کیا ضرورت آن پڑی کہ ہم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان بیان کریں جو رب نے نہیں بیان فرمایا، وہ شان بیان کریں جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نہیں سنی گئی؟ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت، خطبے کی آیت میں نے بنائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کی ممانعت کس طرح سے آئی ہے۔ خود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ذریعہ سے یا آثار کے ذریعہ سے ایسی بہت ساری روایتیں ہم کو ملتی ہیں جن میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحابی رسول حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں عن مسروق رضی اللہ عنہ قال قلت لعائشہ یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا، میں نے، حدیث کو سنیے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا امتا، اے مومنوں کی ماں، ذرا یہ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں جب آپ آسمان پر گئے وہاں آپ نے اپنے رب کی دیدار کی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے؟ یہ سوال کیے صحابی رسول حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال سن کر کیا فرماتی ہیں؟
فرماتی ہیں فقالت لقد قف شعری مما قلت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ارے تم نے ایسی بات کہہ دی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیسی بات تم نے کہہ دی؟ یہ کون سا سوال تم نے کر لیا کہ کیا معراج کی رات میں اللہ کے رسول نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عائشہ فرماتی ہے تمہارے اس سوال کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. پھر فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ این انت من ثلاث من حدثکہن فقد کذب. ارے تم کو اس بات کی بھی خبر نہیں ہے؟ کیا تم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو کوئی کہے گا وہ جھوٹا ثابت ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، جھوٹا آدمی ہوگا وہ. دیکھیے ممانعت کس طرح آ رہی ہے. 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کسی بات کو بھی کوئی بھی شخص اگر کہے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے. کون فرما رہی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جن کے کہنے والا جھوٹا ہوگا. کون سی باتیں ہیں؟ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ من حدثک ان محمدا رأى ربہ فقد کذب. فرماتی ہیں کہ جو تم میں سے کوئی بھی اگر یہ کہے کہ معراج والی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تھا اپنی آنکھوں سے، وہ جھوٹا ہے. فقد کذب، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ. ثم قرات، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دلیل کے طور پر، بات دلیل کی ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دینے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا، دلیل کے ساتھ باتیں کرتی ہیں. ثم قرأت، پھر وہ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتی ہیں اور وہ آیت پڑھتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر. سورہ نعم کی آیت ہے. وہ آیت پڑھتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی وہ آیت بھی پڑھتی ہیں جو سورہ شورى کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتی ہیں، دلیل کے طور پر پڑھتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں سنا وہ آیت تم نے نہیں پڑھا قرآن کی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و کوئی بشر اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا سوائے چند ذرائع سے. الا وحین، یا اللہ وحی نازل فرما دے، او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے آڑ کے ذریعہ سے، او یرسل رسولا، اور پھر رسول کو بھیج کر کے. یہ 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ان 3 طریقوں کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کلام کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس کسی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کے مقام میں غلو کرتے ہوئے اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا تھا، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی فقط کذبا، جھوٹا آدمی ہوگا وہ. اللہ اکبر. ایک بات آ گئی. دوسری بات، 3 باتوں کا ذکر کیا نا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کیا ہے؟ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سنو، دوسری بات یہ ہے کہ تم میں کا جو آدمی یہ بات بولے، تم میں کا جو کوئی بھی یہ بات بولے گا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. بڑا مسئلہ ہے آج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنے کے نہ جانے کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے. انہیں غیب کا علم تھا، انہیں غیب کا علم تھا. حضرت عائشہ کی زبانی سے سنو اور پڑھو بخاری شریف. اسی لیے میں کہتا ہوں بخاری پڑھو.
لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ بخاری کے نام سے بخار آنا شروع ہو جاتا ہے. پڑھو صحیح بخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی بھی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، کل کی باتیں جانتے تھے، فقط کذبہ، جھوٹ بول رہا ہے. وہ آدمی جھوٹا ہوگا، وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب بتانے کی کوشش کرے، نبی کی شان میں، نبی کے مقام میں غلو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب تصور کرنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. تیسری بات کا ذکر کیا، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ومن حدثک انہ کتم فقد کذب. فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طریقے سے جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کسی چیز کو چھپا لیا تھا، وحی میں سے کسی چیز کو چھپا لیا نہیں. اس کے بیچ میں ایک بات چھوڑ رہا ہوں میں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرمایا نا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم تھا وہ جھوٹا ہے، پھر دلیل دیتی ہیں. ثم قرأت، پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. آیت پڑھی، قرآن کریم کی آیت پڑھی، دلیل پیش کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. پھر فرماتی ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی بھی جو یہ سوچتا ہے یا یہ بولتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی، کچھ باتیں چھپا لی، کچھ باتیں لوگوں کو نہیں پہنچائی، چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس طریقے سے آج کے بدعتی حضرات دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو نکال رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو چھپا لیا تھا. یہ زیادہ جاننے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اذان سے پہلے ایک بار درود پڑھ لینا چاہیے مائک پر کھڑے ہو کر کے، ہے نا، اور جنازے کی نماز میں تدفین کے بعد اذان بھی دے دینی چاہیے. ان تمام باتوں کو علم کو اللہ کے نبی نے نہیں دیا، چھپا لیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ فقط کذب، چھپا کہ آپ نے چھپا لیا ہے، فقط کذب، وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ثم قرأت، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہیں، دلیل کے طور پر پڑھی، دلیل کے طور پر. کیا ہے وہ آیت؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کے جانب سے جو کچھ آپ پر بھیجا جا رہا ہے، آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے لوگوں تک. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کچھ چیزوں کو چھپا لیا اپنے جانب، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسالت کا منصب ادا نہیں کیا. دو ٹوک الفاظ میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا. کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد جو صحابہ کرام کی بڑی تعداد جو حج کے لیے موجود تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حج کر رہی تھی، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ لوگو، کیا میں نے تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمہاری نصیحت کی کہ نہیں کی؟ تمہاری خیرخواہی کی کہ نہیں کی؟ کیا کہا صحابہ کرام کی جماعت نے؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی نہیں کی، آپ نے اپنا منصب، آپ نے حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا ذکر ملتا، اور یہ تینوں باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غلو کے مظاہر ہیں. یہ غلو کے مظاہر ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے میں جو غلو کی جاتی ہے، اس میں یہ بات آج عام طور پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، کل کا علم رکھتے تھے، انہیں کل کی باتوں کا علم تھا، حالانکہ اس کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ دیکھیے ایک اور حدیث میں بیان کروں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحابیہ ہے ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو میرا نکاح ہوا، جس رات کو میرا نکاح ہوا ہے، اس کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، ان کے گھر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، کچھ اشعار گنگنا رہی ہیں، کچھ اشعار، کچھ شعر شاعری اپنی زبان میں کر رہی ہیں، اشعار پڑھ رہی ہیں، اور ان اشعار میں جو وہ بتانا چاہ رہی ہے وہ اپنے خاندان والوں کی عظمت اور ان کی بڑائی کا ذکر کر رہی ہیں، ان کے خاندان والے جو بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، جو بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، ان شہیدوں کو یاد کر رہی ہیں، ان کی بہادری کا چرچا کر رہی ہیں، ان اشعار میں ان شہیدوں کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، ان کی بہادری کا چرچا کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کہ درمیان میں ایک چھوٹی بچی ایک مصرع بیان کرتی ہے، ایک لائن شعر کا، وہ کہتی ہے وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ وہ کہتی ہے، بچی کہتی ہے اپنے اشعار میں کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جن کو کل کا بھی علم ہے۔ اپنے اشعار میں ایک شعر پڑھی ہے، ایک چھوٹی بچی شعر پڑھی ہے وفینا نبی، کہ میرے میں ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جن کو کل کا بھی علم ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ ارے چھوٹی سی بچی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا چھوڑو نا، بچی ہے نا، چھوٹا بچہ ہے، جو بول رہا ہے بولنے دو، اس میں کیا عقیدے کی بات اور سمجھانا توحید کی بات اور شرک کی بات ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہمارے گھر میں نا موبائل دیکھ کر کے شرکیہ کلام کہتا ہے، شرکیہ باتیں موبائل دیکھ کر کے کہتا ہے، موبائل میں کارٹون کے ذریعے کہتا ہے، ہم لوگ کہتا ہے ابھی چھوٹا بچہ، ابھی کہاں اس کو عقل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، ایک چھوٹی بچی اشعار گنگنا رہی ہے، اپنے اشعار میں ایک شعر لاتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی موجود ہیں جن کو کل کا بھی علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو ٹوکا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہکذا، اے بچی ایسی بات مت کرو، اس طریقے کی بات مت کرو، اپنے اشعار میں اس طریقے کے شعر مت لاؤ کہ میرے درمیان ایک ایسے نبی جو کل کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وما کنت تقولین، اس کے علاوہ جو تم کہہ رہی تھی، اپنے خاندان کی بات کر رہی تھی، بدر کی لڑائی میں شہید ہونے والوں کا چرچا، وہ سب کرو، لیکن یہ جملہ مت لاؤ اپنے شعر میں کہ میرے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو کل کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں تاکید فرما دی، آپ نے روک دیا وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے مقام میں غلو کرنے کی کوشش کی، بتقاضائے محبت کے بنیاد پر اگر کسی نے غلو کرنے کی کوشش کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، کہہ دیا نہیں ایسا مت کہو، یہ درست نہیں ہے، وہ مقام وہ مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے دیا وہ کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ ایک حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، بات ختم کروں گا، حالانکہ موضوع طویل ہے، زندگی باقی رہی، موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حدیث بیان کر دوں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زندگی میں بیان فرما دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ اللہ کے نبی دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہیں اور منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر اس بات کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ سنو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری شان میں حد سے زیادہ غلو مت کرنا، آگے مت بڑھنا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے لوگوں نے غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مجھ کو ایسا مت کرنا۔ انما انا عبدہ، میں اس کا بندہ ہوں، اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں میں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا تم مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ ارے یہ عظمت کیا کم ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کریں گے تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آ جائے گی؟ آپ کے مقام کا مقام گھٹ جائے گا؟ کیوں؟ آپ کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے؟ آپ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ کیوں یہ عقیدہ آپ نے رکھا ہے؟ کیا اس عقیدے کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھا دیں گے، آپ کی شان کو بڑھا دیں گے؟ نہیں، یہ آپ کی شان کو بڑھانا نہیں ہے، آپ کی شان کو گھٹانا ہے۔ غلو تو چھوڑیں، آپ نبی کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بنی آدم کی تکریم کی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بتایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، بشر کو تکریم بخشی۔ آپ بشر بن سکتے ہیں، آپ کا مقام بڑھ سکتا ہے، لیکن نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بشر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بشر نہ ماننا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کی مظاہر میں سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو اس موضوع پر آئندہ جمعہ یا پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوا کرتا ہے اور اس مختصر سے وقت میں جو کچھ باتیں آ سکی ہیں آپ تک اس کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سننے کی، حق سمجھنے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیابی فراہم فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم۔
وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر